بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت کا مفہوم صرف مسجد میں 24 گھنٹے گزارنا ہی نہیں، اگرچہ یہ بھی عبادت ہے۔ عبادت کا معنی ہی یہ ہے اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة۔ آپ کی ہر وہ نیت، وہ ارادہ، وہ جذبات، وہ گفتگو، وہ اعمال، اس سے اللہ عز و جل راضی ہو جائیں، وہ عبادت ہے۔ اس کا معنی یہ نکلا کہ میری زندگی کے لیل و نہار، صبح اور شام، 24 گھنٹے جب اللہ عز و جلال کی مرضی کے مطابق، اللہ عز و جلال کے اوامر کی روشنی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی میں گزریں گے تو 24 گھنٹے میرے عبادت بن جائیں۔ لوگ سوچتے بھی ہیں، اور ابھی بھی میرے کچھ پیارے بھائی سوچ رہے ہوں گے کہ 24 گھنٹے کیسے عبادت بن سکتی؟ چلو نماز پڑھتے ہیں، وہ تو عبادت ہو گئی، ہم تو نوکری بھی کرتے ہیں، بزنس بھی کرتے ہیں، کام بھی کرتے ہیں، تو یہ کیسے بن گئی عبادت؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی، صحابہ نے نماز پڑھی۔ ایک شخص نماز کے بعد جلدی سے جانے لگا تو دوسرے نے دیکھتے ہوئے یہ کہا، یا لیت لو کان ھذا فی سبیل اللہ، کاش یہ اللہ کی راہ میں اگر نکلتا تو کتنا اچھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کمنٹس اچھے نہیں لگے۔ آپ نے پھر سمجھاتے ہوئے کیا کہا، ان کان خرج ھذا یسعى على اولاده الصغار فهو فی سبیل اللہ۔ اگر یہ صوم و صلاۃ کا پابند، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور ان کے لیے حلال لقمہ لینے کے لیے نکلا ہے، تو یہ اللہ کی راہ میں نکلا ہے۔ وَإِنْ كَانَ خَرَجَ هَذَا يَسْعَى عَلَى أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ صوم و صلاۃ کا پابند ہے، بوڑھے والدین گھر میں ہیں، اگر ان کے لیے حلال توشہ لینے کے لیے نکلا ہے تو یہ بھی اللہ کی راہ میں نکلا ہے۔ اس سے پتہ کیا چلا؟ اگر آپ نماز کے پابند ہیں، فرائض کے پابند ہیں، توحید والے ہیں، تو آپ بزنس کر رہے ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں، کسی کمپنی کو رن کر رہے ہیں، کسی شاپ پہ بیٹھے ہیں، کسی تختے پہ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں حلال روزی کے لیے، تو یہ آپ کا بیٹھنا بھی عبادت بن جائے۔ لیکن آج ہوتا کیا ہے؟ جذبات غالب ہیں، دین غالب نہیں۔ ایک شخص کاروبار بھی کرتا ہے تو دوسرے اس کی طرف نفرت سے دیکھتے ہیں، یہ تو دنیا دار ہے۔ دنیا دار وہ ہوتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا،
جس کو اللہ یاد نہیں ہوتا؟ کیا صحابہ کرام میں عبد الرحمن بن عوف جو 10 مبشرہ میں سے ہیں جن کو جنت کی بشارت ملی، وہ کاروبار نہیں کرتے تھے؟ کیا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کاروبار نہیں کیا؟ کیا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاروبار نہیں کرتے تھے؟ جب دلائل کی روشنی میں آپ زندگی کو چلاتے ہیں تو آپ کی عبادت بھی بنتی ہے اور آپ صراط مستقیم پر بھی رہتے ہیں، ڈی ٹریک نہیں ہوتے، آپ فتوے بازی کی طرف نہیں جاتے، آپ ہمیشہ سمجھ کے بولتے ہیں، آپ ہمیشہ سوچ کے کام کرتے ہیں۔ کسی کو اچھا یا برا کہتے وقت آپ کے ہاتھ میں میزان اور ترازو ہوتا ہے، آپ کبھی زیادتی نہیں کرتے۔